السلام علیکم دوستو، اور آپ کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ بہتر ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ ماشاءاللہ سب کے روزے اچھے چل رہے ہوں گے۔ آج ہم نے سوچا کہ آپ سے کچھ دینی معلومات کے بارے میں بات چیت کی جائے۔ ویسے تو یہ بہت ہی بنیادی معلومات ہے، ہر کسی کو معلوم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ اس چیز پہ تھوڑا سا چرچا کی جائے، بات کری جائے۔ ٹھیک ہے، جس کا آج کا ٹاپک ہے اسلام کی بنیادی معلومات۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اس کتاب میں آپ کے چھوٹے چھوٹے پرشن ہیں جس کے چھوٹے چھوٹے آنسر دیے ہوئے ہیں، جس میں انسان آسانی سے اس آنسر کو سمجھ کر کے اور اسلام میں کیا طور طریقے ہیں، کیا کیا معلومات ہیں، وہ انسان جان سکتا ہے اور اس پہ عمل کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ چلیے، پہلا سوال دیا ہوا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کو کیسے معلوم کر سکتا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کو کیسے معلوم کر سکتا ہے؟ تو اس کا جو ہے آنسر ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کو قرآن اور حدیث سے معلوم کر سکتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کو قرآن اور حدیث سے معلوم کر سکتا ہے، یعنی کہ قرآن پڑھے گا، اس کے معنی سیکھے گا تو اللہ کی مرضی اس کو پتہ چلے گی، اور حدیث کی کتابیں پڑھے گا تو اللہ کی مرضی اس کو پتہ چلے گی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی قرآن اور حدیث سے ہی معلوم چل سکتی ہے ہم سب کو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی زیادہ سے زیادہ تعلیمات کو حاصل کریں، اور جو ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، سب جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو وہ قرآن معنی دار پڑھیں، تاکہ ان کی یہ سمجھ میں تو آئے کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ میں پھر دوسرا سوال ہے آپ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرف المخلوقات انسان کی کیا نشانی بیان فرمائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرف المخلوقات انسان کی کیا نشانی بیان فرمائی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو اس کا کیا آنسر ہے کہ سوال ہے تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان ہے اشرف المخلوقات، یعنی کہ جو اچھا انسان ہے، بہتر انسان ہے، اس کی کیا نشانی بتائیے؟ تو اس کی نشانی یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج یہ دو سوالوں کا ہمیں آنسر معلوم ہوا ہے۔ جی، تو آگے کا سوال یہ ہے، اسلام کے کیا معنی ہیں؟ سوال ہے آگے کا کہ اسلام کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے معنی عربی زبان میں اطاعت اور فرما برداری کے ہیں۔ عربی زبان میں اسلام کے معنی اطاعت اور فرما برداری کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے احکامات کی فرما برداری، یہ ہے اسلام کے اصل معنی۔ پھر سمجھیے آپ کہ اسلام کے کیا معنی ہیں؟ تو اسلام کے معنی عربی زبان میں اطاعت اور فرما برداری کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے احکامات کی فرما برداری کرنا ہی اسلام کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں پرشن کی طرف۔ اسلام کی بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ تو اتر اس کا ہے کہ اسلام میں نمنلکھت 5 بنیادی عقائد ہیں۔ اسلام میں نمنلکھت 5 بنیادی عقائد ہیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانیے، وہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ایک جانیں، اس کے ساتھ کسی کا شریک نہیں کرنا ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اور یہ ماننا کہ آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اور یہ ماننا کہ آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہوئے قرآن کو آخری کتاب ماننا۔ تیسرا کیا ہے کہ تمام آخری کتابوں پر ایمان لاتے ہوئے اور آخری کتاب قرآن کو آخری کتاب ماننا۔ اور چوتھا ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا کہ قیامت آئے گی انشاءاللہ۔ اور پانچواں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 5 اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج آپ کو
4 प्रश्नों के उत्तर मिले इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उस पर कमेंट करिएगा और इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे हमको ये पता चलेगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।